अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम मुस्लिम दुनिया के एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ का हुस्न अरब दुनिया में भी सर चढ़कर बोलता है। ये मुल्क अमीर तरीन है, पर इसकी करेंसी दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी है। गुज़िश्ता चंद माह कबल यहाँ के सदर इब्राहिम रईसी अपने दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश होने से शहीद हुए। इसके पीछे किसका हाथ था और दुनिया की क्या राय है? यहाँ से स्मगलिंग करके तेल पाकिस्तान कैसे लाया जाता है? लोगों का रहन सहन, कल्चर, खाना और शादियाँ, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। ईरान, जिसे ऑफिशियली तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है, ज़माने कदीम में इसे फारिस के नाम से भी जाना जाता था। याद रहे, मौजूदा वक्त में इसके एक सूबे का नाम भी फारिस है। ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहजीब का हामिल है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है। यहाँ की तहजीबें गुज़िश्ता 1500 साल कबल से चलती आ रही हैं। ईरान में बोली जाने वाली ज़बान फारसी है और यही इसकी कौमी ज़बान भी है। इसके अलावा तुर्किश, अरबिक, उज़्बेक, अफगानी, करगस, उर्दू और इंग्लिश ज़बानें बोली जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, ईरान की करेंसी दुनिया की कमज़ोर तरीन करेंसियों में शुमार होती है। यहाँ ईरानी रियाल चलता है। पाकिस्तानी 1 रुपया 151 ईरानी रियाल के करीब बनता है और अगर 1 इंडियन रुपया हो तो 500 ईरानी रियाल बनते हैं। ईरान की पुरानी करेंसी का नाम ईरानी तोमन था, जो मौजूदा वक्त में नहीं चलती। ईरान में वीज़ा और मास्टर कार्ड कहीं नहीं चलता क्योंकि ईरान में अमरीकी बैंक पर पाबंदी है। इसके मुतबादिल ईरानियों का एक अपना ATM और बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। ईरान में आप ईरानी रियाल और डॉलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान में छोटी से छोटी दुकान में आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ईरान में सदारती निज़ाम कायम है। मुल्क के ज्यादातर इख्तियारात सदर के पास होते हैं। गुज़िश्ता चंद रोज कबल ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, जो कि अपने दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से शहीद हो गए थे, दुनिया का मानना ये है कि उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई हैं। इससे पहले वो ईरान के वजीर दिफा और सदर भी रह चुके हैं। ईरान के मौजूदा सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं। ईरान का कौमी मजहब इस्लाम है, जिनमें अक्सरियत शिया मुस्लिम की है। ईरान की 90% आबादी शिया फिरके से ताल्लुक रखती है और 8% सुन्नी फिरके हैं और 2% दूसरे मजहब के लोग हैं। मोहतरम नाजरीन, ईरान को अगर ड्राई फ्रूट की माँ कहा जाए तो गलत ना होगा। ईरान अपना ड्राई फ्रूट अरबों समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। ईरान की ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में अपने आला मियार की वजह से मशहूर है। ईरान की सरजमीन कुदरती ऑयल, गैस और मादनियात से मालामाल है, इसलिए यहाँ का पेट्रोल दुनिया का सस्ता तरीन पेट्रोल है। ईरान से रोजाना की बुनियाद पर लाखों लीटर पेट्रोल गैर कानूनी तौर पर स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है, जो कि पाकिस्तानी पेट्रोल से इंतहाई सस्ता होता है। लेकिन पाकिस्तान में ये पेट्रोल ब्लैक करके बेचा जाता है क्योंकि ईरानी पेट्रोल की क्वालिटी पाकिस्तानी पेट्रोल से नाक़िस है। ईरान इंतजामी लिहाज से 31 सूबों में तकसीम किया गया है। ईरान की सरहदें जिन ममालिक से मिलती हैं उनमें शुमाल मगरिब में तुर्की और मगरिब में इराक, अजरबैजान, अर्मीनिया, शुमाल में बहरा कैप्सन और तुर्कमानिस्तान, मशरिक में अफगानिस्तान, जुनूब मगरिब में पाकिस्तान और खलीज अमान और जुनूब में खलीज फारिस से मिलती हैं। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 17 नंबर पर आता है। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कुल रकबे के 1.63% हिस्से पर पानी मौजूद है। ईरान के झंडे में हरे, सफेद और लाल रंग की 3 पट्टियां बनाई गई हैं। परचम के दरमियान में अल्लाह लिखा गया है। इस परचम को 29 जुलाई 1980 को अपनाया गया था। ईरान की कुल आबादी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 8,98,19,750 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से भी 17 नंबर पर आता है। मोहतरम नाजरीन, ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान शहर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर है।
یہ شہر ایران کا اور مغربی ایشیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ مشرقی وسطی میں قاہرہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا اور دنیا کا 24واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ یہ ایران کا سب سے جدید اور صاف ستھرا شہر ہے۔ تو چال نامی پہاڑ جو تہران کی شان سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر پورے تہران کا انتہائی دلکش نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تہران شہر میں گلستان پیلس پوری دنیا سے آئے ہوئے سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت شیش محل ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاح ضرور آتے ہیں۔ اس شہر میں بے شمار جدید اور قدیم ایسے مقامات موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں آزادی ٹاور اور نیشنل میوزیم سر فہرست ہیں۔ محترم ناظرین، ایران کا دوسرا سب سے بڑا شہر مشہد سٹی ہے، جو کہ تہران سے 560 میل کی دوری پر موجود ہے۔ یہ شہر انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 351 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر شیعہ مسلم کے نزدیک انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس شہر میں شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے، اور یہیں ایران کی سب سے بڑی امام بارگاہ بھی ہے۔ اس مزار کی ہر سال 2 کروڑ سے زائد شیعہ مسلم زیارت کرنے آتے ہیں۔ اصفہان سٹی، جس شہر میں یہودی سب سے زیادہ آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 35,000 سے زائد یہودی اس شہر میں آباد ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ہمارا مسیحا یعنی دجال یہیں سے نکلے گا۔ 11ویں صدی سے 1720 تک یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ شہر خوبصورت مسجدوں، قدیم محلات اور ثقافتی عمارتوں کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ پورے ایران میں سب سے زیادہ سیاح یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ ایران کا ایک خوبصورت اور انتہائی قدیم گاؤں جس کا نام کندوان ہے، انتہائی مشہور ہے۔ یہ گاؤں دراصل ایک آتش فشاں ہوا کرتا تھا۔ یہاں گھر شہد کی مکھی کے چھتوں کی مانند نظر آتے ہیں۔ یہ قدرتی فن تعمیر کی بہترین مثال ہے۔ غیر ملکی سیاح اسے ضرور دیکھنے آتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایران میں شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کی جاتی ہیں، جن میں ایرانی ثقافت صاف نمایاں ہوتی ہے۔ شادیوں میں ایرانی عورتیں گولڈ کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ شادیاں زیادہ تر میرج ہال میں کی جاتی ہیں، جہاں نئے جوڑے سمیت تمام رشتہ دار خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ایرانی رقص ہوتا ہے، بہترین اور اعلیٰ معیار کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد خشک میوہ جات مہمانوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ شادی کے بعد نیا جوڑا لڑکے کے آبائی گھر میں رہتا ہے۔ پاکستان کی بہت سی فیملیز ایران میں اچھی خاصی سیٹل ہیں، جنہوں نے ایرانی عورتوں سے شادی کی ہوئی ہے۔ ایران کی تاریخ میں بادگیر کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ بادگیر دراصل وہ اے ہے جو آج سے ہزاروں سال قبل ایرانی فارسی لوگ استعمال کیا کرتے تھے اور موجودہ وقت میں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایک خاص قسم کے پلر ہیں جو بلڈنگ کے اوپر بنائے جاتے ہیں، جن سے ٹھنڈی ہوا بلڈنگ کے اندر داخل ہوتی ہے، جس سے عمارتیں ٹھنڈی رہتی ہیں۔ ایران میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ بڑے بڑے روڈز پورے ملک کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ملک میں بس، ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ ایران کا ٹرین سسٹم دنیا کے لگژری ٹرین سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ ایران کا ٹرین سسٹم ہمسائے ملکوں میں بھی جاتا ہے۔ ایران میں آپ بائی ایئر بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان سے ایران بائی ایئر دوسرے ملکوں کی نسبت کافی سستا ہے۔ ہر سال 2 کروڑ سے زائد لوگ ایران کا سفر کرتے ہیں۔ ملک کا سب سے بڑا ایئرپورٹ تہران میں موجود ہے۔ ایران میں ٹوٹل 300 سے زائد ایئرپورٹس موجود ہیں۔ ایران میں لوگوں کو زیادہ انگلش نہیں آتی، حتیٰ کہ یونیورسٹی کے نوجوان طالبات بھی زیادہ تر فارسی پر ہی عبور رکھتے ہیں۔ ایران کے لوگ زیادہ تر پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں، چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ لڑکیاں پینٹ شرٹ کے ساتھ اوپن حجاب بھی کرتی ہیں۔ ایران میں فحاشی انتہائی عام ہے۔ یہاں نائٹ کلبز، ڈانس بار انتہائی عام ہیں۔ نوجوان لڑکیاں آپ کو نائٹ کلبز میں سرعام نظر آئیں گی، جہاں برہنہ سے برہنہ ڈانس ہوتا ہے۔ ایران کے لوگ شیشہ، حقہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بے شمار ایسے کلبز موجود ہیں جہاں نوجوان لڑکیاں، لڑکے، بوڑھے اور بچے سب شیشہ پیتے ہیں۔ ایران میں شراب پر پابندی ہے، لیکن ملک میں ہر سال کروڑوں لیٹر شراب بنائی بھی جاتی ہے اور بیچی بھی جاتی ہے۔ ایرانی قالین پوری دنیا میں اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے مشہور و معروف ہیں۔ یہ ثقافت ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایرانی کھانے پاکستانی کھانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ یہاں بھی لوگ کباب،
ٹکے، شامیہ اور روسٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایران میں کھانے انتہائی سستے ہیں، لیکن ایرانی کھانے زیادہ اسپائسی نہیں ہوتے۔ ایران میں خاص قسم کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں جسے کتلمہ کہا جاتا ہے۔ لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ایران میں آپ کو شاورما، برگر بہت عام دیکھنے کو ملیں گے۔ محترم ناظرین، بے شک ایران پر عالمی پابندیاں ہیں، اس کے باوجود ایران کی عوام انتہائی خوشحال ہے۔ ایران ایک خود مختار ملک ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ ایران کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور پتھریلی زمین پر مشتمل ہے۔ یہاں بے شمار ایسے پہاڑی سلسلے موجود ہیں جو اپنی رنگت کے لحاظ سے سرخ ہیں۔ ایران کا موسم گرمیوں میں انتہائی گرم ہوتا ہے، راتیں دن کی نسبت قدرے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مونسون کے موسم میں بارشوں کا ایک طویل سلسلہ چلتا ہے۔ ہر سال ایران میں قدرتی زلزلے بھی آتے ہیں۔ ایران کے لوگ کھیلوں میں فٹ بال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں، بچے، بوڑھے سب لوگ فٹ بال بہت پسند کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ایران کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل انفو ایٹ زارا کو سبسکرائب کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔